الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، اس دنیا میں ایک قوم ایسی بھی پائی جاتی ہے جن کے بارے میں خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ اس پوری کائنات میں جتنی بھی انسانیت ہے، اس انسانیت میں سے جتنے بھی ایمان والے ہیں، ان ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن پوری کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ یہ یہودی ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، پہلے نمبر پہ یہودی ہیں، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا دوسرے نمبر پہ مشرکین ہیں. ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن، ایمان والوں کو ہمیشہ مٹانے کی کوششیں کرنے والے، ایمان والوں کے خلاف سازشیں کرنے والے، اسلام کا نور دنیا سے مٹانے والے اور اس کے لیے دن رات ایک کرنے والے، اپنی استعداد، اپنی صلاحیتیں، اپنا سارا کچھ اس کے اوپر خرچ کرنے والے پہلے نمبر پہ اگر کوئی ہیں تو وہ یہودی ہیں. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کی وجہ کیا ہے کہ ان یہودیوں کے اندر سرکشی اور عناد کا مادہ بہت ہی زیادہ ہے، ان کے اندر ضد اور ہٹ درمی بہت زیادہ ہے. لہٰذا جب بھی حق ان کے پاس آتا ہے تو بجائے اس کے یہ حق کو قبول کریں، یہ سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں، بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں اور حق کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے حق کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، حق والوں کو ختم کر دیا جائے. اور دوسری بڑی وجہ جو انہوں نے لکھی کہ یہ علم سے بالکل کوری ہیں، علماء ان کے اندر بہت ہی کم ہیں، اخلاص، للہیت، تقوی جیسی کوئی چیز ان کے اندر ہی نہیں، اخلاق نام کی کوئی چیز ان کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں علم سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ علم کے پکے دشمن ہیں. آج بدقسمتی سے ہم لوگوں نے مادہ پرستی کو علم کا درجہ دے رکھا ہے، ٹیکنالوجی کو علم کا درجہ دے رکھا ہے. یہ ٹیکنالوجی، یہ علم نہیں ہے. علم تو وہ ہے جو انسان کے اخلاق سنوارتا ہے، علم تو وہ ہے جو انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، علم تو وہ ہے جو انسان کے اندر اچھی عادات پیدا کرتا ہے، علم تو وہ ہے جو انسان کو تقوی سکھاتا ہے، علم تو وہ ہے جو انسان کو دوسروں سے ہمدردی اور رحم کرنا اور ان کی خیر خواہی سکھاتا ہے. یہ چیزیں علم سے حاصل ہوتی ہیں. چیزیں بنا لینا یہ کوئی علم نہیں ہے.
یہ ایک ہنر ہے. ہنر اور علم میں فرق کرنا چاہیے. چیزیں بنا لینا یہ ایک ہنر ہے، علم نہیں ہے. ہم نے آج ہنر کو علم کا درجہ دے رکھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے اتنی ترقی کر لی، اتنا اسلحہ، اتنی جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، وہ کیسے جاہل ہے؟ جاہل وہ ہے جس کی تربیت نہیں ہوئی، جاہل وہ ہے جس کے اخلاق درست نہیں ہوئے، جاہل وہ ہے جس کے عادات و اطوار درست نہیں ہوئے. اور دوسرا، ان کی انہی حرکتوں کو دیکھ کر پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک فیصلہ کیا. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ. اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان یہودیوں کے اوپر ذلت مسلط کر دی. یہ ہمیشہ مغضوب زمانہ رہے ہیں، کوئی بھی ان کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی ان کا اپنا کوئی آزاد ملک نہیں ہے. یا جدھر بھی جاتے تھے وہاں سے دھتکارے جاتے تھے، دھکے دے کر نکال دیا جاتا تھا. ان کی انہی بری عادتوں کی وجہ سے، ان کی اسی سرکشی اور بغاوت والی طبیعت کی وجہ سے یہ جدھر بھی جاتے تھے ان کو ہمیشہ راندہ درگاہ کر دیا جاتا تھا. اور ان کے اندر کیسی باغیانہ ان کی طبیعت ہے کہ انہوں نے انبیاء تک کو نہیں بخشا. چنانچہ قرآن پاک میں جب اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا کہ ان یہودیوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی ہے، تو اس کا جو سب سے بڑا سبب اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق. کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں. سینکڑوں انبیاء کو انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں اور سینکڑوں انبیاء کو تو ناحق قتل ہی کر دیا انہوں نے. حضرت زکریا علیہ السلام کے آرا لے کر 2 ٹکڑے کر دیے ان ظالموں نے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں بکرے کی طرح ذبح کر کے رکھ دیا انہوں نے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی انہوں نے کوشش کی، اور کئی انبیاء کو نعوذ باللہ پتھر مار مار کے انہوں نے شہید کر دیا. ایسی ظالم طبیعت ہے ان کی، ایسی معاندانہ، ایسا عناد، شر اور فساد ان کی طبیعتوں کے اندر ہے کہ انبیاء تک کو انہوں نے نہیں بخشا ہے. اسی لیے پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی. اور انبیاء تو دور کی بات ہے، سید الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ کونین، سرور کائنات، فخر موجودات، آمنہ کے لال سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے نہیں بخشا. ان کو بھی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی گئی. نعوذ باللہ اگر آپ علیہ السلام پر جادو ہوا ہے تو کرنے والے یہ یہودی تھے. اگر آپ علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو دینے والی ایک یہودیہ عورت تھی. اور نعوذ باللہ آپ کو جان سے مار دینے کی اگر سازشیں ہوئی ہیں تو کرنے والے یہ یہودی تھے. چنانچہ ایک دفعہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی معاملے کے لیے بلایا، آئیے اور ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیجئے. جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، کوئی منصفانہ فیصلہ کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے انہوں نے بٹھا دیا اور اوپر سے یہ فیصلہ کیا کہ اس دیوار کے چھت سے ایک بڑا پتھر نعوذ باللہ آپ کے اوپر پھینکتے ہیں، آپ شہید ہو جائیں گے. لیکن اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فوراً بھیجا اور آپ کو مطلع کیا گیا، آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر آ گئے. جتنے بھی انہوں نے کوششیں کی، ہر دفعہ اللہ پاک نے آپ کو محفوظ فرمایا، آپ کی حفاظت فرمائی، اور یہ ہمیشہ نامراد اور ناکام ہی واپس لوٹے. لیکن کوئی بھی موقع انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کا مٹانے کا اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سازشیں ہی کی ہیں. اور سید الانبیاء سے بھی بڑھ کر
وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس کا یہ رزق کھاتے ہیں، وہ اللہ جس نے ان کو یہ زندگی عطا کی ہے، اس اللہ کے بارے میں بھی اس اللہ کو اپنے ہاتھ سے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اپنی کالی زبانوں سے وہ زہر اگلتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ چنانچہ اللہ پاک نے جب حکم نازل کیا صدقہ کا اور زکوٰۃ کا، خذ من اموالہم صدقۃ، اے پیارے حبیب آپ ان مسلمانوں کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ یہودی ہمیشہ بے پناہ دولت اور وسائل اور اسباب کے مالک رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اس کو سازشوں میں اور فتنوں اور فساد کے اندر پھیلانے میں ہی صرف کیا ہے۔ تو جب یہودیوں کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو ان کا رب حکم دیتا ہے صدقہ دو، زکوٰۃ ادا کرو، میری راہ میں اپنا مال خرچ کرو، تو وہ کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، لگتا ہے مسلمانوں کا رب فقیر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے وہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں روپیہ پیسہ خرچ کرو، میرے خزانے میں کمی آ گئی ہے، اے مسلمانوں تم میں سے جو غریب ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اب میرے خزانے میں پیسہ ختم ہو گیا، لہٰذا تم میرے بندے ہو، اب تم خرچ کرو ان غریبوں کے اوپر۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم غنی ہیں، ہمارے پاس روپے پیسے کی ریل پیل ہے، ہمارے پاس دولت کے انبار ہیں، ہمارے پاس وافر مقدار میں ذخائر موجود ہیں، ہمارے پاس اسباب اور وسائل کی کثرت ہے، ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ہم اپنی ضرورتیں اپنے وسائل سے خود پوری کر لیتے ہیں، جبکہ لگتا ہے مسلمانوں کے رب کے پاس اب وسائل کی کمی ہو چکی ہے، اس لیے وہ اپنے مالدار ماننے والے ایمان والوں کو کہتا ہے کہ غرباء اور فقیروں پہ تم خرچ کرو۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ پاک نے اسی طرح ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ جب بھی یہ یہودی کوئی فتنہ اور فساد کرتے ہیں، کوئی سازش کرتے ہیں، کوئی چال چلتے ہیں، تو پھر جب بھی ایمان والے پوچھتے، اللہ کا نبی پوچھتا یہ ایسی حرکت تم کیوں کرتے ہو، آگے سے کیا جواب دیتے؟ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے کہا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اللہ سے، اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے رسولوں سے مذاق کرتے ہو؟ اللہ تک کو انہوں نے نہیں بخشا اپنی کالی زبان سے زہر اگلنے میں کہ ویسے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اپنے اندر کا جو سرکشی والا جذبہ تھا، جو بغاوت والا مادہ تھا، جو بھڑکتی ہوئی آگ تھی بغاوت والی، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کو تسکین دینے کے لیے اللہ پر بھی الزام لگانے شروع کر دیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر ذلت مسلط کر دی۔ پوری دنیا میں کوئی بھی ان کو منہ لگانے کو تیار نہیں تھا، ان یہودیوں کو کبھی بھی ان کی کسی علاقے میں حکومت نہیں رہی ہے، یہ جہاں بھی گئے ہیں نہایت ہی ظلم کا شکار ہوئے ہیں، اور مسیحیان یورپ کے مسیحیوں نے ان پر ایسے ایسے ظلم ڈھائے ہیں کہ انسانی روح کانپ جاتی ہے ان کا تذکرہ سن کے۔ یہ ہمیشہ مغضوب زمانہ رہے ہیں، ہر ایک قوم نے ان کو دھتکارا ہے، اور ہٹلر نے جو پھر ان کے اوپر ظلم کیے ہیں ان کا بالکل جڑ سے ہی خاتمہ کر دیا، بالکل ہی ان کو ختم کر کے رکھ دیا، سوائے چند سینکڑوں یہودی تھے وہ جو بچ گئے، اور ان کے بارے میں بھی ہٹلر نے کہا تھا کہ میں نے ان یہودیوں کو جو چھوڑا ہے وہ اس وجہ سے دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کیسی بری قوم ہے۔ اب ان کو ایک ملک کی ضرورت تھی
کہ ہم کسی جگہ پہ رہیں، ہمارا کوئی اپنا آزاد ملک ہو، ہماری کوئی اپنی ریاست ہو۔ اس کے لیے انہوں نے جگہ جگہ پھرنا شروع کیا اور پوری دنیا کا نقشہ سامنے رکھ کر انہوں نے غور کیا کہ اس پوری دنیا میں حکمرانی کرنے کے لیے، اپنی آزاد ریاست ڈھونڈنے کے لیے ہمارے لیے کون سا خطہ سب سے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو دیکھتے دیکھتے انہیں جو سب سے بہتر جگہ سمجھ میں آئی وہ فلسطین کی جگہ سمجھ میں آئی ہے۔ اب یہودیوں نے پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر اپنے تمام وسائل، اسباب، دولت ایک جگہ اکٹھی کر کے، میٹنگیں کر کے اس بات کا فیصلہ کیا کہ کسی طریقے سے ہم اس فلسطین کو چھینیں گے، اسے غصب کریں گے، اس کے اوپر قبضہ کریں گے، اس کے اوپر اپنی حکومت قائم کریں گے۔ اور اس کے لیے خود ان کی ہمت نہیں پڑی سامنے آنے کی، انہوں نے برطانیہ کو اور اس وقت کی جو عالمی طاقتیں تھیں ان کو استعمال کیا اور ان کے اوپر روپے پیسے کے دھانے کھول دیے، پانی کی طرح روپیہ پیسہ بہایا اور ان کے لیے جنگی وسائل اور اسباب انہوں نے خرید کر ان کو دیے اور انہیں کہا، ان کے ساتھ یہ خفیہ معاہدہ ان کا ہوا کہ روپیہ پیسہ سارا ہم استعمال کریں گے، طاقت ساری تم استعمال کرو گے اور ہمیں فلسطین بھی چھڑا کر دو گے اور ایک آزاد ریاست بھی بنا کر ہمیں دو گے۔ چنانچہ ان یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ سے 1948 کے اندر سب سے پہلے انہوں نے فلسطین کے اندر کچھ جگہ پر قبضہ کیا اور وہاں سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا اور وہ مسلمان بیچارے کیمپوں کے اندر جا کر انتہائی ابتر حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس وقت، نہایت کمزوری کے ساتھ، دو وقت کے لیے کھانے کے لیے کچھ چیز بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اس حالت میں ان مسلمانوں نے زندگی گزارنی شروع کی اور پھر ان یہودیوں اور عیسائیوں نے، ان عالمی طاقتوں نے ان فلسطینیوں کو، مسلمان فلسطینیوں کو وہاں سے باہر نکال کر پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ آباد کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا۔ بہت سارے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا اور ہزاروں فلسطینیوں کو شہید بھی کیا ہے، اور پورا عالم اسلام وہ چپ سادے دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہوا، اور یہی سمجھتے رہے کہ یہ دو ملکوں کا آپس کا مسئلہ ہے، یہ عرب اور یہود کا آپس کا مسئلہ ہے، یہ فلسطین کے عربوں کا اور یہودیوں کا مسئلہ ہے، جیسے دو قوموں میں ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دینے سے مسائل کبھی حل نہیں ہوا کرتے۔ اگر چنگاری میرے ساتھ والے گھر میں لگی ہے، آگ وہاں پہ بھڑک رہی ہے اور میں اپنے گھر میں آرام سے سو جاؤں کہ میرے ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہے، مجھے اس سے کیا؟ لیکن میرے بھائیوں، حالات کو پلٹا کھاتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ان ایام کو، ان حالات کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ اگر کل یہاں پہ اچھے حالات ہیں تو کل کو وہاں پہ ہو جائیں گے، اگر آج یہاں پہ حالات برے ہیں کل وہاں پہ برے ہو جائیں گے۔ کیا پتہ کہ جو حالات آج فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں یہ باقی جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے۔ جب سے تیل نکلا ہے اس کے بعد تو ان کے حالات اچھے ہوئے ہیں، لیکن تیل نکلنے سے پہلے، معدنی ذخائر نکلنے سے پہلے ان کی کیا حالت تھی؟ نہ پینے کے لیے میٹھا پانی ان کے پاس، نہ کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی میوے تھے۔ اب تو پوری دنیا کے میوے وہاں پہ مل جاتے ہیں، ہر طرح کی سبزی، غلہ، اناج وہاں پہ مل جاتا ہے، لیکن ایک وقت تھا صرف کھجوریں کھا کے یہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے آپ کہ وہ اقوام متحدہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بنا اور جس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا جنگ عظیم جیسے
واقعات سے بچ جائے، ایسے حادثات دوبارہ رونما نہ ہوں، اور عالمی جتنے بھی مسائل ہیں وہ جنگوں کی بجائے مذاکرات کے ساتھ حل کیے جائیں، اور ان مسائل کا کوئی منصفانہ حل پیش کیا جائے۔ ان یہودیوں نے اس اقوام متحدہ کو بھی خریدا، اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے، اور اس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہوئی کہ یہودیوں کے لیے 55% علاقہ فلسطین کا مقرر کر دیا گیا، اور فلسطین جو 12.5 لاکھ تھے اور یہودیوں سے تعداد میں بہت زیادہ تھے، ان کے لیے صرف 45% رقبہ فلسطین کا مقرر کیا گیا۔ غیر منصفانہ تقسیم کی گئی۔ یہ اقوام متحدہ بھی یہودیوں کا بنایا ہوا ہے، اور وہ ہر قیمت پر یہودیوں کی وہ حفاظت بھی کر رہا ہے اور یہودیوں کا ساتھ بھی دے رہا ہے۔ اگر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں کی اور اسلامی حکومت کو ختم کیا جاتا ہے، تو وہ آنکھیں بند کر کے سو رہا ہے، لیکن اگر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پوری دنیا کی عالمی طاقتوں کو فوراً حرکت میں لے کر آتا ہے اور اس کے لیے حل پیش کرتا ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی جب بھی تقسیم کا مسئلہ آیا ہے، ہمیشہ اس نے کفر کی سائیڈ لی ہے۔ چنانچہ ایسی غیر منصفانہ تقسیم کی کہ یہودی جو تقریباً 3-4 لاکھ تھے، ان کو تو 55% علاقہ فلسطین کا الاٹ کر دیا، اور عرب فلسطینی جو ہزاروں سال سے وہاں پہ آباد تھے، ان کے لیے صرف 45% رقبہ انہوں نے مقرر کیا۔ اور ہمارے مسلمان حکمران اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود گہری نیند سوتے رہے، اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے میں لگے رہے، اور اسرائیل کے ساتھ اپنی معاشی اور تجارتی سرگرمیاں اور مزید تیز کرنے میں لگے رہے، اور اسرائیل کے وفدوں کو اپنے علاقے میں اور ٹورزم کے نام پر ان کو بلانے میں لگے رہے۔ آہستہ آہستہ وہ 45% رقبہ بھی کم ہوتے ہوتے، اور انہوں نے اپنا 55% رقبہ بڑھاتے بڑھاتے 78% رقبے پہ قبضہ کر لیا۔ اور اب اس وقت یہ حالت ہے کہ پورے کا پورا فلسطین، پورے کا پورا بیت المقدس، مسجد اقصیٰ ان یہودیوں کے قبضے میں اور ان کے عملداری میں ہے۔ اور مسلمان حکومتیں، اسلامی حکومتیں وہ صرف اکٹھی ہوتی ہیں اور کوئی قرارداد پیش کرتی ہیں، کوئی مذمت کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد کہہ دیتی ہیں ہم اقوام متحدہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی منصفانہ حل پیش کرے۔ اگر انہوں نے ہی کرنا ہوتا کوئی منصفانہ حل پیش، تو وہ تو پہلے ہی غیر جانبدارانہ تقسیم کر چکے ہیں۔ وہ آج ان سے ہم کس چیز کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ آج کتنے اسلامی ممالک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، صرف اپنا روپیہ پیسہ بچانے کے لیے، صرف اپنی تجارت کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں، کب تک یہ پیسہ وہ اپنے پاس رکھیں گے؟ آخر ایک دن مرنا نہیں ہے۔ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے، نمرود تھا، فرعون تھا، ذوالقرنین تھا، سکندر تھا، کتنی جائیداد اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں پوری دنیا پہ حکومت جنہوں نے کی ہے؟ 1 روپیہ بھی کوئی اپنے ساتھ لے کر گیا؟ مر کر مٹی ہونا ہے نا، قبر میں کیڑوں نہیں کھانا ہے نا۔ کب تک یہ روپیہ پیسہ بچا کے رکھیں گے؟ کب تک ایسا اپنے مسلمان بھائیوں کا گلہ اپنے سامنے ہم کٹتے ہوئے دیکھتے رہیں گے؟ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہے۔ کوئی بھی فرقہ جو مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرنے والا ہو، اس کو کسی قیمت پہ ہم آپس میں برداشت نہ کریں، چاہے وہ لسانی اعتبار سے ہو، چاہے وہ قومیت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مذہب کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ وطن کے اعتبار سے ہو۔ ہم تمام مسلمان اکٹھے ہو کر اپنے تمام اختلافات کو اور مسائل کو پیچھے کر کے سب سے پہلے مسئلہ فلسطین کو اپنے آگے رکھ کر اس کو بنیاد بنا کر اس کے مطابق اگر کام کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر میرے بھائیوں ہمارا قبلہ اول بھی محفوظ ہوگا اور ہم بھی
بھی امن میں رہیں گے، ورنہ پھر میرے بھائیوں اگر اس طرح برائلر مرغیاں جیسے ہوتی ہیں وہ ایک ایک کر کے ان کا گلا کاٹتا جاتا ہے اور باقی مرغیاں اس کا گلا کٹتے دیکھتی رہتی ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں آنکھیں بند کرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، آنکھیں بند کرنے سے میرے بھائیوں ہمارا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہونے والا۔ ایک نہ ایک کر کے ہماری بھی باری آنی ہے، کیونکہ جنہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا ہے کیا خیال ہے انہوں نے صرف فلسطین ہی لینا ہے؟ عراق کا انہوں نے کیا حشر کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کشمیر کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اور جتنی بھی اسلامی ریاستیں، یہ اردن، شام، مصر، لبنان، یہ سارا پہلے ایک علاقہ تھا، ایک صوبہ تھا پہلے یہ سارا، آج اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیا انہوں نے۔ آج یہ چاروں ملک اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر ایک کو سمجھایا گیا کہ یہ لکیریں ہم نے لگا دی ہیں، یہ لکیریں تمہارے لیے تمہارے مذہب سے بھی بڑھ کے ہیں، تمہارے خدا رسول سے بھی بڑھ کے ہیں، خدا رسول کا حکم ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، یہ جو سرحد کی لکیر لگ گئی ہے اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے تمہیں اپنے مسلمان بھائی کا بھی خون کرنا پڑے تو کرنے سے گریز نہ کرنا، اور اس کی حفاظت کے لیے تمہیں غیروں سے مدد بھی لینی پڑے تو لے لینا۔ جب عراق پہ حملہ ہوا ہے کویت نے اپنی سرزمین پیش کی ہے، افغانستان پہ حملہ ہوا ہے پاکستان نے اپنی سرزمین پیش کی ہے، آخر ہم کب تک ایسے کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ایسے برداشت کرتے رہیں گے؟ میرے بھائیوں ہمیں اپنے حکمرانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، حالات بدلتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی ہے، اور اقوام متحدہ کو چھوڑ دیں۔ یہ اقوام متحدہ نے ہی تو یہ تنازع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پوری امت کے لیے کھڑا کیا ہے، اور ان کے سینے میں یہ خنجر گھونپا ہے مسئلہ فلسطین کا، یہودیوں کو وہاں پہ آباد کر کے تو وہ اقوام متحدہ نے کیا ہے، ہم ان سے انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ایسا میرے بھائیوں کبھی بھی نہیں ہونے والا، اس کے لیے ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دینی غیرت